وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے ہم نے جہاں تک ابھی تک سنا ہے میں نے کہ چاروں خلفائے راشدین جو ہیں ان کا ہمارے نزدیک وہ برابر ہیں، تھوڑا قریب کریں۔ لیکن میرے کچھ دوست احباب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک تو اہل بیت بھی تھے، دوسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، یا میری تم سے نسبت ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون سے تھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کم نہیں ہیں، کوئی ان کے فضائل کا منکر ہو بھی نہیں سکتا ایسا بدبخت۔ فضیلت کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے فضیلت جزوی، ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی۔ کلی فضیلت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا دین کی دعوت کے لیے، یہ پیغمبروں کا اصل کام تھا۔ اس بات میں ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں پر فضیلت ہے، کیونکہ آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ کے بعد ساری شریعتیں منسوخ۔ تو یہ والی جو اصل فضیلت ہے یہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن کچھ جزوی فضیلتیں دوسرے پیغمبروں کو ہیں۔ سب سے زیادہ حسین پیغمبر کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ ہمارے نبی پر وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جبریل کے ذریعے نہیں، اللہ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست ہم کلام ہوتے۔ اب کوئی یہودی کہے موسیٰ کلیم اللہ سے تو اللہ خود کلام کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ بھیج رہا ہے، تو کون افضل؟ ہم کہیں گے بھائی اس خاص فضیلت میں تو حضرت موسیٰ افضل ہے، اللہ براہ راست کلام کر رہا ہے۔ لیکن رسالت کی فضیلت جس بیس پر ہے نا، وہ بیس کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو ایسے ہی صحابہ کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے نا، جزوی فضیلتیں تو بہت سارے صحابہ کو ہیں۔ جیسے حضرت علی کی فضیلت ہے داماد رسول ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، بہادری میں بہت مشہور تھی آپ کی بہادری۔ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی میں حضرت علی کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تمہاری میری نسبت وہ ہے جو ہارون کو کس سے نسبت تھی؟ موسیٰ سے نسبت تھی۔ تو یہ ساری جزوی فضیلتیں ہیں۔ لیکن جو کلی فضیلت ہے کہ نبی کا کام تھا رسالت، تو رسالت میں جو آپ کے جانشین بنے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد پورا نظام مضبوطی سے سنبھالا ہے، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔ تبھی امت نے ان کو سب سے پہلے منتخب کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں۔ اور نبی نے اپنی موت سے پہلے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر کو۔ سیدنا علی بھی ہمارے لیے قابل احترام، لیکن مصلی ان کے حوالے نہیں کیا آپ نے۔ تو یہ جانشینی والا جو عنصر ہے نا، یہ کلی فضیلت ہوتی ہے۔ پھر اتنے آپ اس میں سینسٹیو تھے، حساس تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ عمر کو کھڑا کر دیں آپ۔ ابو بکر رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، فرمایا انتن صواحب ابی یوسف، صواحب یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام سے عورتیں جھگڑا کر رہی تھی ایسے تم جھگڑا کر رہی ہو، تو ابو بکر ہی ہوں گے مصلی پہ۔ تو یہ آپ اپنا جانشین بنا رہے ہیں کہ میرے بعد اس امت کو سنبھالے گا کون؟ ابو بکر۔ تو یہ کلی فضیلت کس کو دے کے جا رہے ہیں نبی؟ ابو بکر کو، حالانکہ اس وقت اہل بیت بھی موجود تھے۔ تو کلی فضیلت میں اپنا جانشین جو مقرر کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، داماد نہیں بنایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہارون کو جو نسبت ہے، لیکن جانشینی والی نسبت کس کو دی جا رہی ہے؟ پریکٹیکلی حضرت علی کو بھی ہارون سے نسبت کہا، لیکن عملی طور پر مصلی پہ کھڑا تو کس کو کیا گیا ہے؟ پریکٹیکلی جو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ ابو بکر کو۔ پھر حضرت ابو بکر کی جو وفات کا وقت تھا تو اتنے سارے لوگ موجود تھے، تو ابو بکر نبی کے خلیفہ تھے، انہوں نے نائب کس کو متعین کیا؟ عمر کو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کس کو متعین کیا ہے؟ تو یہ جو نبی کی جانشینی والا عنصر ہے نا، دیکھو جب بھی کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنا جانشین اس کو بنا کے جاتا ہے جس کے بارے میں خیال ہو کہ میرا پورا پراپر کام یہ سنبھالنے کی طاقت سب سے زیادہ رکھتا ہے۔ پھر حضرت عمر کو بنایا گیا، اور حضرت علی کو نہ ابو بکر پہ کوئی اعتراض تھا نہ عمر پہ۔ حضرت علی ابو بکر کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوئے اور حضرت عمر کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوئے۔ تو اب جو کام ہو رہا ہے وہ تو مدعی سست اور گواہ چست۔ پھر حضرت عمر نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی، ان 6 نے منتخب کس کو کیا؟ سیدنا علی کو، حضرت عثمان کو، وہ بھی داماد رسول ہیں، اور 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی ہیں یکے بعد دیگرے۔
لیکن یہ جزوی فضیلت ہے. اصل فضیلت کیا ہے کہ وہ جو 6 کمیٹی جو ابو بکر اور عمر کے جو قابل اعتماد تھے, انہوں نے کس کو سلیکٹ کیا ہے؟ سیدنا عثمان کو, اور ان کے الگ فضائل ہیں. ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اہل سنت والجماعت جو ترتیب دیتے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. اور صحیح حدیثوں سے بھی یہی ترتیب ثابت ہے, خود حضرت علی سے بھی یہی ترتیب ثابت ہے. باقی داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن جزوی. جیسے کلیم اللہ ہونا کوئی کم فضیلت ہے بھائی؟ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, کم فضیلت ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ جزوی ہے. اس کی بیس پر حضرت موسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہیں ہوتا. تو نبی اپنے مصلی پہ جن کو کھڑا کر کے جا رہے ہیں, سیدنا علی کو یہ فضیلت ہے کہ آپ داماد رسول ہیں, لیکن اس کی بیس پر جو کلی فضیلت ہے اس میں وہ ابو بکر سے آگے نہیں ہو سکتے, کیونکہ مصلی کس کے حوالے کیا جا رہا ہے, اور بہت مضبوط لہجے میں, کوئی اتفاقی طور پہ نہیں حوالے کیا جا رہا, بلکہ آپ غصہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ فلیصلی, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, حکم دو ابو بکر کو جا کے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہوں. یعنی نہیں بھی چاہیں نا تو بھی زبردستی ان کو مصلی پہ لا کے کھڑا کرو, ان کو مصلی پہ لا کے. تو اتنی سختی سے حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ چلو اب دوسرا یہ قصہ تو ختم ہو گیا نا, اب تو آگے کوئی دوسرے مسائل میں پڑھو.